अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सादत तबस्सुम है। मैं MBA की तालिब इल्म हूँ माशाल्लाह से। मेरा सवाल ये है कि अगर माँ बाप हमको हिजाब करने से रोकते हैं तो हम किस तरह इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं बिना माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचाए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, जो आज के हमारे हालात हाजिरा के हिसाब से बड़ा अहम सवाल आपने किया कि अगर माँ बाप हिजाब करने से आपको रोकते हैं तो हम उसको किस तरीके से हमको डील करना चाहिए, यानी हमको हिजाब भी करना है और माँ बाप के इस हुक्म को नहीं मानते हुए ऐसा भी हो कि हम उनको तकलीफ़ भी ना दे। यही आपका सवाल है। हिजाब करना चाह रही हैं आप, लेकिन माँ बाप रोक रहे हैं, और कैसा हम इस सिचुएशन को डील करें, इन हालात को डील करें ताकि माँ बाप को भी तकलीफ़ ना हो। बहन देखिए, हिजाब का जो मसला है इस्लाम में, सबसे पहले आइए हम ये जानते हैं कि हिजाब का हुक्म कहाँ आया है। अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान मजीद में सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 और सूरह अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में फरमाया है। अल्लाह सुब्हान ताला इन दो आयात में बुनियादी तौर पर हम इंसानों को हिजाब का हुक्म देते हैं। सूरह नूर की जो आयत मैंने बताई, सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31, आयत नंबर 30 में मुसलमान मर्दों को हिजाब का हुक्म दिया अल्लाह ने कहा कि अपनी निगाहों को नीची कर लो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। ये मुसलमान मर्द का अल्लाह ने इस आयत में हिजाब बताया है। मुसलमान औरत के लिए आयत नंबर 31 में अल्लाह ने कहा वकुल लिल मुअमिनाती यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हु। अल्लाह इस आयत में फरमाते हैं कि तुम मुसलमान औरतों को अल्लाह फरमाते हैं कि तुम अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो और अपनी जीनत को जाहिर ना करो। अपने सीनों पर, कुरान की आयत है ये, अपने सीनों को ढांको और अपनी जीनत को जाहिर ना करो। अपनी ब्यूटी को, अपनी खूबसूरती को, अपनी ब्यूटी को जाहिर ना करो सिवाय अपने बाप के सामने, सगे बाप के सामने, सगे बेटे के सामने। एक फहरिस्त अल्लाह ने इन आयत में दे दी है। इसी तरीके से सूरा अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में भी अल्लाह सुब्हान ताला ने हुक्म दिया है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लिल या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ली अज़वाजिका, अपनी बीवियों को हुक्म दीजिए, व बनातिका, अपनी बेटियों को हुक्म दीजिए, व निसाइल मुमिनीना, और ईमान वाली मुसलमान औरतों को हुक्म दीजिए कि जब वो अपने घरों से बाहर निकलें तो अपने आप को सर से लेकर पांव तक ढांक लें। तो ये मुख्तसर में हिजाब का तारुफ कुरान की आयत से हमको मिलता है। अब जैसा आपका मसला है, आपने जैसे कहा, और ये अफसोस की बात है कि अगर मुसलमान माँ बाप हिजाब पहनने से रोकते हैं तो ऐसी सूरत में क्या करें। बहन माशाल्लाह मैंने अपनी तकरीर में बहुत ही वाज़ेह तौर पर एक कुरान की आयत कोट की है, हो सकता है आप उस वक्त मौजूद नहीं थी। अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरह अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 36 में कहा है, जिनको अगर ये आयत फिर से, अगर इसका मफ़हूम याद नहीं है तो मैं फिर से दोहरा देती हूँ। अल्लाह फरमाते हैं, एक जनरल रूल अल्लाह सुब्हान ताला हमको दे रहे हैं कि किसी भी मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने लिए कोई ऐसा हुक्म माने जबकि उस हुक्म पर अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला सुना दिया हो। समझ में आ गया आपको? अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या कहा मुसलमान औरत को कि हिजाब करें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, हिजाब करें। अब अगर माँ बाप कहते हैं कि हिजाब ना करो तो हम क्या करेंगे आप बताइए? नाफरमानी करेंगे कि फरमाबरदारी करेंगे? नाफरमानी करेंगे, क्योंकि ये वादा, ये कहा किसने हमको? अल्लाह ने फरमाया है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको क्या कहा? शेख नासरुद्दीन अलवानी की जो मैंने आपको हदीस बयान की है, सिलसिलतुस सही हदीस नंबर 179 और हदीस नंबर 181 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी भी इंसान के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो ऐसा हुक्म माने जो हुक्म टकराता हो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी हुक्म से। और आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि हिजाब इस्लाम में इतना अहम मसला है कि शेख बिन बाज रहीमुल्लाह, जो बहुत बड़े आलिम दीन हैं, वो कहते हैं, उनके फतावा नंबर 8487 में 8487 में उनका फतवा ये है, ए वुमन हु सेज दैट हिजाब इज नॉट कंपल्सरी इज ए डिसबिलीवर। अल्लाह ऊपर, इसका तर्जुमा बोल देती हूँ आपको,
جو عورت یہ کہتی ہے کہ حجاب اس کے لیے فرض نہیں ہے وہ ایک کافر ہے، اس نے کفر کیا، وہ ایک کافر ہے۔ آپ لوگ خود سوچئے، جب اللہ نے ایک حکم ہم کو دے دیا ہے، چاہے ماں باپ اس کے خلاف جائیں، چاہے دوست احباب خلاف جائیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ماں باپ کی اطاعت اس مسئلے پر نہیں کریں گے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں گے۔ اور آپ لوگ دیکھیے، اگر مسلمان ماں باپ کہتے ہیں کہ حجاب نہ کرو، اللہ نہ خواستہ میں ایک بہت ہی ہائپوتھیٹیکل بات کہہ رہی ہوں، آج کے معاشرے میں تو کم کپڑے پہننے کا بڑا فیشن ہے، استغفر اللہ، جتنے کم کپڑے پہنیں گے تو اتنی زیادہ عورت ماڈرن ہے۔ تو اگر ماں باپ اب کم کپڑے پہننے کا حکم دیں گے، نعوذ باللہ، جس طرح ویسٹرن کنٹریز میں پہنتے ہیں، تب کیا ان کی بات مانیں گی بہنیں؟ تو اسی طرح جب ان کے لیے نہیں مانیں گی تو حجاب کے لیے بھی ہم نہیں مانیں گی، کیونکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اب اصل مسئلہ ہمارے معاشرے میں دو طریقے کے ہیں حجاب کے مسئلے پر۔ ایک، اگر ماں باپ آپ کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے بھی حجاب کرنے کا حکم نہیں دیتے، ارے بھائی برقع مت پہنو، ایسی کئی بچیاں ہیں جو حجاب کرنا چاہتی ہیں لیکن ماں باپ ہی روڑا بنتے کہتے ہیں کہ مت کرو، تم کو لوگ کیا بولیں گے، کیوں کر رہے ہو بھائی حجاب، یہ پہلے زمانے کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ماں باپ ایک تو کہیں گے کہ گھر سے باہر جب نکلو تو یعنی برقع ہی مت پہنو کہیں گے۔ دوسرے قسم کے مسلمان ماں باپ یہ ہیں تو باہر نکلتے وقت تو تم برقع پہن لو، تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جب اپنے خلیرے بھائیوں کے سامنے آؤ، اپنے ممیرے بھائیوں کے سامنے آؤ، تمہاری بہن کا بھی نکاح ہوا ہے، تمہارے بہنوں ہی گھر کو آ رہے ہیں، بہن بھائی گھر کو آ رہے ہیں، اب ان کے سامنے بھی حجاب کرو گی، کیا سوچیں گے وہ؟ کیا نعوذ باللہ بہن بھائی کی کیا نیت خراب ہے؟ وہ ایسا سوچیں گے، تو لہٰذا تم ان کے سامنے حجاب نہ کرو۔ صحیح بول رہی ہیں یا غلط؟ دیور جیٹ کے سامنے جو جیٹھانی یہ جو بھابیاں ہوتی ہیں وہ حجاب نہیں کرتی، کیوں؟ بھابی ماں ہے، قرآن حدیث کے حساب سے بھابی ماں نہیں ہے، بھابی غیر محرم ہی ہے، یعنی ان کے سامنے حجاب کرنا فرض ہے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں نہیں بھائی میں دیور کو اپنے سگے بھائی کی طرح لیتی ہوں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیور موت ہے، دیور کے سامنے حجاب کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں اپنے ان کو چھوٹے بھائی کی طرح لیتی ہوں۔ جیٹ کہتا ہے کہ میں اپنی بھابھی کو ماں کی نظر سے دیکھتا ہوں، وہ سب نظر سب گئی کچرے کے لیے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا حجاب کرنا ہے کا مطلب کرنا ہے۔ اور دیکھیے حجاب کی سب سے اہم اور آخری بات آپ سب کو میں بتانا چاہتی ہوں، حجاب کے حکم کی حد اسلام میں کیا آپ لوگ جانتے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ یہ بات آپ سب دوسروں کو جا کر بتائیں گے۔ حجاب کرنا مسلمان عورتوں پر فرض ہے، آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے، آپ لوگ سوچئے کہ جب اگر مسلمان بہنیں اپنے کزنس کے سامنے حجاب کرنے سے شرماتی ہیں، کزنس کہیں گے او آ گئی استادی ماں آ گئی، او دیکھو بوڑھی ہے یہ تو دیکھو حجاب کر رہی ہے، کوئی قسم کا یہ لوگ مذاق کرتے ہیں، وہ ایک مذاق ان کو اسلام کے باہر کر دے گا۔ اور دیکھیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں کتنی شدت کا حکم حجاب کا ہے، آپ لوگ سوچئے، اور اس بات کو دوسروں کو جا کر بتائیے، دوسری ماؤں بہنوں کو بتائیے، شوہروں کو بتائیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم یاد دے رہے ہیں، آپ لوگوں نے غور سے سنا ہوگا، میں نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیے، بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہ وہ حجاب کریں۔ آپ لوگ غور کیجئے کہ اب امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن بیویاں جو ہیں وہ کن کے سامنے حجاب کر رہی ہیں؟ صحابہ کے سامنے۔ صحابہ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تقوی والے صحابی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تقوی والے صحابی، یہ تمام صحابہ کے سامنے امہات المومنین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حجاب کر رہی ہیں۔ مسئلے کا حجاب کی حد آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ تمام جو صحابیات ہیں یہ لوگ کس کے سامنے حجاب کر رہی ہیں؟ صحابہ کے سامنے تو حجاب کر ہی رہی ہیں، صحابیات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی حجاب کر رہی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی سامنے حجاب کر رہی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ صحابیات کائنات کی سب سے اعلیٰ مخلوق اللہ کے سب سے پیارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حجاب کر رہی ہیں۔ کیا ہمارے دیور، ہمارے جیٹ، ہمارے چچیرے بھائی، ممیرے بھائی، ان کا تقویٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے کیا؟ نعوذ باللہ، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ان کے سامنے ہم حجاب کیسے کریں گے؟ تو یہ حجاب کے حکم کی حد اسلام میں ہے ماشاءاللہ بہن۔ تو لہٰذا اگر اتنا سب جاننے کے بعد بھی آپ کے والدین آپ کو حجاب کرنے سے روکتے ہیں، اور اگر آپ واقع حجاب کرتی ہیں ماشاءاللہ آپ کو تو اللہ کی طرف سے اجر ہے۔ رہا جو دوسرا بات آپ نے کہا کہ بغیر تکلیف دیے کیسے کریں،
اگر آپ اتنا ان کو سنانے کے بعد پھر بھی ان کو آپ کے حساب سے تکلیف ہوتی ہے تو آپ ان کو السلام علیکم کہیں گے, اس کا آپ پر کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے, الٹا ان کو تکلیف ہونے کا بھی گناہ ملے گا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ ہے آزر, وہ بت بناتے تھے, تراشتے تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے. انہوں نے, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو نصیحت کیا کہ کیا کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں, اے میرے باپ, اے میرے بابا, آپ لوگ بتوں کی پوجا مت کریے. تو باپ کو غصہ آ گیا, آیا کہ نہیں, پورا واقعہ ہم جانتے ہیں. تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اگر میں اللہ کی عبادت کروں گا, باپ کو تکلیف ہو رہی ہے, کیا کریں گے, ہو رہی ہے تو ہم ان کی اصلاح کریں گے, ان کو بتائیں گے کہ اسلام کے حکم کر تکلیف ہونے کا مطلب جانتے ہو, اس کا ایک ہی رزلٹ ہے, جہنم کی آگ. تو انشاءاللہ آپ بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ حجاب کیجئے. جب آپ حجاب کر رہی ہیں تو جتنی مسلمان بہنوں کو آپ جانتی ہیں ان سب کو بھی یہ نصیحت کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابیات حجاب کرتی ہے تو آج ہماری کیا اوقات ہے. امید ہے بہن آپ کا جواب مکمل ہوا.